الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ علی مرتبت کے اندر جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے اور جتنی زیادہ توبہ کی جائے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ عنوان سے ہٹ کے حالات حاضرہ کے پیش نظر چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ کریم جل وعلا سن سنا کر ہمیں ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر طرف فسق و فجور ہے، ہر طرف ظلم و تعدی ہے، ہر طرف قتل و غارت گری ہے، فتنہ اور فساد ہے، وہاں ہمیں اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جھکنے کی از حد ضرورت اور بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر جبین نیاز کو خم کریں، اللہ کریم سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ حالات حاضرہ آپ احباب کے سامنے ہیں، کس قدر اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے آزمائش ہے یا کوئی عذاب ہے۔ پہلے کرونا کی وجہ سے لوگ اس اذیت میں مبتلا رہے اور اب یہ بے زبان جانور ایک شدید بیماری اور ایک شدید تکلیف سے دوچار ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو میرے دل کو تکلیف ہوئی میں نے ضروری سمجھا آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ میری ویسے بھی عادت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں ذوق کے مطابق نہیں ضرورت کے مطابق گفتگو کرتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو مصیبت، یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی تھوڑی یا بہت مصیبت یا آزمائش پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرموں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے تصورات کو، اپنے احساسات اور جذبات کو اور بالخصوص اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سمت اور ہر پہلو پہ نظر اور غور ہونی چاہیے، ہمارا کردار کیا ہے اور ہمارے خیالات کیا ہیں، ہمارے تصورات کیا ہیں اور ہمارے جذبات و احساسات کیا ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارے اعمال کیا ہیں۔ ہم اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ پھر یہ الگ بات ہے
کہ اس دورانیے میں ہماری توجہ کدھر جاتی ہے، ہماری رغبت کدھر ہوتی ہے۔ مولا علی سے سوال کیا گیا، میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ بات کر رکھی ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ جو ہمارے اوپر بلا آئی ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کریم کی جانب سے عذاب ہے یا اللہ کریم کی جانب سے امتحان ہے؟ تو مولا علی نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا کہ بندگان خدا، اگر اس دورانیے میں، اس حال اور اس کیفیت میں تمہاری توجہ اللہ کی جانب ہو جائے، پھر سمجھ لو کہ تمہارے اوپر امتحان ہے، اور اگر اس وقت تمہاری توجہ رب سے ہٹ جائے تو سمجھ جانا کہ تم پر اللہ کا عذاب ہے۔ اب ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ کدھر ہے۔ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ بیچارے بے زبان جانور اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ سیانے بندے بیٹھے ہیں، پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب اہل خانہ پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو جانور سر رکھ لیتے ہیں، خود وہ مر جاتا ہے، اپنے مالکوں کو بچا جاتا ہے۔ اب یہ جو بیماری ہے یہ ایک عذاب ہی سمجھ لیں کہ اس دوران کتنے ہیں ہم جنہوں نے توبہ کر لی، کتنوں نے اپنے برے کاموں سے رجوع کر لیا، کتنے لوگوں نے اپنے حالات اور اپنے خیالات اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کر لی۔ جواب زیرو ہی آئے گا۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اس حال میں اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر اپنی اور ان بے زبانوں کی خیر مانگیں، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ ناز کے اندر جبین نیاز کو خم کریں۔ لیکن ویسے کہ ویسے ہی ہم بس اتنا ہے کہ ان بیچارے بے زبان جانوروں جو کہ پہلے کی آزمائش میں مبتلا ہے، ہم نے انہیں اور ایک اذیت میں مبتلا کر دیا ہے، اور امتحان میں ڈال دیا ہے۔ نہ تو ہم ان کا اچھے سے علاج کراتے ہیں، نہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، نہ ان کا احساس اور خیال کرتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے معزز سامعین یہ باتیں سن کر کہ بندے نے بتایا کہ ایک شخص نے زندہ گائے جو اس کی بیٹھ گئی، اس سے ٹانگیں پھول جاتی ہیں، سوجن پڑ جاتی ہے، یہ جو لمپی سکن ہے، جسم پر دانے نکلتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، سوجن ہوتی ہے، الامان واللفیظ، بڑا برا حال ہوتا ہے۔ روز ہی جاتا ہوں میں کہیں نہ کہیں جانوروں کو کڑا دینے کے لیے، بری سے بری حالت ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جانور تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، وہ اینڈ ہو جاتا ہے وہاں پر اس کا۔ لیکن یاد رکھیں ہماری ذمہ داری ہے اس کی نگہداشت کرنا، اس کی خاطر کرنا، اس کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ ہمارا پالن ہار ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ تو قیامت کے روز ہم سے اپنی مملوک کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ یہ نہیں کہ اسے اٹھایا اور جناب کسی نالے میں پھینک دیا یا کسی بنجر زمین میں کسی میرے میں چھوڑ کے آ گئے۔ تو بندے نے بتایا کہ ایک شخص کی گائے بیٹھ گئی، تو اس بدبخت انسان نے اس زندہ گائے کو ٹریکٹر کے ساتھ گھسیٹ کے ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ اب آپ غور کریں کتنا ظلم ہے۔ ایک تو وہ بیماری کی اذیت سے دوچار ہے، اوپر سے اس زندہ کو جب ٹریکٹر کے ساتھ گھسیٹا گیا تو کیا خیال ہے جن رستوں پہ وہ گھسیٹی گئی ہے اس کے جسم پہ کوئی شے بچ گئی ہوگی؟ پھر اوپر سے بھوک اور پیاس کی اذیت الگ، پھر موسم کی شدت کو برداشت کرنا الگ، نہ جانے رات کو یہ جو جنگلی جانور ہیں گیدڑ لومبڑ انہوں نے اسے نوچ ہی نہ ڈالا ہو، کس کس تکلیف سے وہ دوچار ہوئی ہوگی۔ تو اباب ذی وقار پھر اس حال میں اس نے رب کی بارگاہ میں کیسی کیسی دعائیاں پیش کی ہوں گی،
کیسے کیسے رب کی بارگاہ میں شکوے کیے ہوں گے، کیسی کیسی اس نے رب کریم کی بارگاہ کے اندر ہاں بدعا نکالی ہوگی۔ جیسے وہ ہمارا مالک اور رب ہے، اسی طرح جانوروں کا بھی رب ہے۔ جیسی وہ ہماری سنتا ہے ویسے ہی ان کی بھی سنا کرتا ہے۔ ہم تو ایک دوسرے سے کہہ لیتے ہیں، سنا لیتے ہیں، یہ تو کسی کو سنا نہیں نہ سکتے، یہ سیدھی رب سے کرتے ہیں اور وہ ان کی سنتا ہے، تو پھر کتنا عذاب آئے گا۔ کیا یہ طریقہ ہے، یہ وفاداری ہے کہ جب تک جانور صحت مند تندرست و توانا رہے ہم اس سے دودھ بھی لیتے ہیں، ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جب کوئی ضرورت آن پڑے تو اس جانور کو بیچ کر، جو ہمارے پالتو جانور ہیں، انہیں بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ جانوروں کے وجود سے لے کر انہیں فروخت کرنے تک اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور جب ان پہ کڑا وقت آئے تو ہم انہیں جناب گھسیٹ کے کہیں پھینک آئیں۔ ہم ان کے مالک ہیں، قیامت کے روز ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بچ وہی پائے گا جس نے اس نے سلوک کیا ہوگا۔ خدا را جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ بیماری اللہ کی جانب سے ہے، اور ان کی جب خدمت اور سیوا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ٹھیک تھے تب کرتے رہے، جب نہیں ہے تو پھر ہم نے بلا دیا۔ اپنے اسلاف کو دیکھیے طریقہ کار کیا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ پیسہ جوڑ کے آپ نے حج کے لیے جمع کیا۔ جس طرح آج کے دور میں حج کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس دور میں بھی مشکل تھا، ہر دور میں مشکل رہا ہے۔ پیسہ جوڑا حج کے لیے، پیسے جڑ گئے، انتظام ہو گیا تو پھر چل پڑے۔ جب گئے تو رستے میں دیکھا ایک کتا زخمی پڑا ہوا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ تو حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ آپ نے قافلے والوں سے کہا تم چلے جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ آپ نے وہ جو پیسہ حج کے لیے جمع کیا تھا، اس پیسے سے کتے کی نگہداشت شروع کر دی، نگرانی شروع کر دی، اس کی مرہم پٹی کا اہتمام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اس کا خیال رکھنے لگے، اس کے زخموں پہ مرہم لگانے لگے، اس کی صفائی ستھرائی اور کھانے پینے کا انتظام و انصرام کرتے رہے۔ حج کے ایام گزر گئے، وقت نکل گیا، بایزید بسطامی حج نہ کر سکے۔ حضور جان عالم کے غلاموں، وہ کتا حضرت بایزید بسطامی کا پالک نہیں تھا، وہ کتا حضرت بایزید بسطامی کی جان مال کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا۔ ایک دن بھی اس کتے نے آپ کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی تھی۔ کیا تھا؟ خوف خدا تھا، فکر آخرت تھی۔ بایزید بسطامی کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے ایسے حال میں چھوڑ کے چلا جاؤں، کل قیامت کے دن مالک مجھ سے سوال کرے۔ یہ اور تو نادان تھے، نہ سمجھ تھے۔ بایزید تم تو جانتے تھے، پھر بھی اسے نظر انداز کر کے چلے گئے، پھر بھی اس میری مخلوق جو بے زبان اور لاچار تھی اسے تم نے پوچھا تک نہیں اور اس کا خیال تک نہیں کیا۔ میری نیکی غارت نہ ہو جائے، پکڑا نہ جاؤں، اس لیے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے حج کیا نا تو کسی حاجی نے کہا اللہ جانے سال حج کی کیا صورتحال ہوگی، تو پھر غیب سے آواز آئی کہ اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا ہے بایزید بسطامی کی وجہ سے ہم نے سب کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ مقام فکر ہے سامعین ذی وقار، وہ بایزید بسطامی کا پالن ہار نہیں تھا، یہ تو ہمارے اپنے پالک ہیں، ہم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم انہیں برے حال اور برے وقت میں اٹھا کے کہیں کسی ویرانے میں پھینک آئیں گے تو کیا خیال ہے پھر مالک ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ یہ رب کے حضور ہمارے لیے شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے؟ تو پھر ان جانوروں سے دعا لینی چاہیے یا بد دعائیں لینی چاہیے؟
زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، مالک ہے، بچانے کو آئے آخری سانس پہ موڑ ڈالے، اور جب مارنے کو آئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، لیکن اپنی ڈیوٹی تو کرنی چاہیے نا۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک اونٹ زخمی ہے، آپ نے وہاں رک کے اس کی دیکھ بھال شروع کی، مرم پٹی کا انتظام کیا۔ آپ کے بیٹے ساتھ تھے، کہا کہ ابا جی چھوڑ دیں، 2 غلام اس پہ تعینات کر دیں، وہ کر لیں گے، آپ چلیں جدھر جا رہے ہیں۔ تو جناب عمر کے بڑے تاریخی فکرے تھے، فرمایا بیٹا بادشاہی ان غلاموں کی نہیں عمر کی ہے، کل قیامت کے دن رب کے حضور جواب دہی ان غلاموں سے نہیں اس عمر سے ہونی ہے۔ اس اونٹ نے رب کی بارگاہ میں شکوہ کر دیا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، چونکہ رب نے مجھے اس علاقے کا اور اس کا بادشاہ اور مالک جو بنایا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، جب جانوروں کا رب نے ہمیں مالک بنایا تو پھر ان کی نگہداشت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ جو دین اسلام رات کے وقت شکار کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جو دین جانداروں کی افزائش نسل کا جب وقت ہو، پھلنے پھولنے کا وقت ہو، تو اس وقت شکار کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنے دھیان بے خیالی میں بیٹھے جانور کو شکار کرنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جب شکار کرنے جاؤ تو بے خیالی میں اپنے حالات میں اور اپنے خیالات میں گم سن کسی جاندار کو اپنا شکار نہ بناؤ، بلکہ اسے الرٹ کرو، اسے سگنل دو کہ ہم تجھے شکار کرنے لگے ہیں۔ پھر اگر اس کی تقدیر، اس کی تدبیر پہ غالب آئی اور وہ تمہارا لقمہ بننا ہوا تو پھر تمہارے جال اور چال میں پھنس جائے گا، اسے الرٹ کرو، اسے سگنل دو۔ تو جو دین رات کے وقت شکار کرنے کی اجازت نہ دے، جو دین جانداروں اور جانوروں کی افزائش نسل کے وقت شکار کی اجازت نہ دے، بے خیالی میں بیٹھے جاندار کو شکار کرنے کی اجازت نہ دے، وہ دین کیسے ان لوگوں کو پسند کرے گا جو اپنے گھر کے پالتو جانوروں کو برے حال میں اٹھا کے ویرانے میں پھینک آئیں مرنے کے واسطے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے زندہ اپنے جانداروں کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کے کہیں نہ کہیں جا کے پھینک دیا، اب وہ بھوکے پیاسے مریں گے، اس تکلیف اور درد سے بے قرار ہوں گے، تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو اس واسطے معزز سامعین، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ بیچارے بے زبان نہ جانے ہمارے کن کن جرموں کی سزا یہ بھگت رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ مالک ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے، اور ان بے زبانوں کو بھی ان حالات سے جن میں یہ دو چار ہیں، اللہ ان پہ بھی کرم فرماتے ہوئے انہیں بھی ان حالات سے باہر فرمائے۔ تو احباب ذی وقار، ضرورت ہے فکر کی، ضرورت ہے عمل کی، ضرورت ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے کی، توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے۔ یہ پرانے بابے کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا، بڑی بڑی بیماریاں آئی ہیں لیکن ایسی بیماری ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ تو معزز سامعین، ایسے حالات بھی تو کسی نے نہیں نہ دیکھے۔ یا تو یہ ہو نا کہ اب ایسے حالات بنے ہوئے ہیں تو ہم نے جناب جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہو، ہم نے جناب یہ فتنے فساد بپا کرنے چھوڑ دیے ہوں، ہم غیبت اور چغلی سے باز آ گئے ہوں، ہم ناپ تول میں کمی کرنے سے اور ملاوٹ کرنے سے رک چکے ہوں، کوئی برائی جو ہم نے چھوڑی ہو ان حالات کے اندر، بس پھر کیا کہا جاتا ہے، کام کر لے جی، بس اذان دے دے مسجد میں۔ کل ایک بندے سے میری اچھی خاصی بات ہوئی، میں نے کہا تم پاگل ہو؟ ہاں جی، ہمیں کسی نے کہا جی مغرب کے عشاء کے بعد اذان دیں۔ میں جی کیوں؟ عشاء سے پہلے جو اذان ہوئی ہے اس میں برکت کوئی نہیں تھی؟ عشاء سے پہلے جس نے اذان دی ہے وہ مسلمان نہیں تھا
کہ عشاء کے بعد والی اذان بڑی کارآمد ہے۔ کوئی گاؤں کوئی محلہ ایسا مجھے بتائے جہاں 2-3 مساجد نہ ہوں، تو ہر مسجد کے اندر دیر سویر سے اذان ضرور ہوتی ہے۔ تو وہ اذان دینے والے مسلمان نہیں ہیں، یا ان کی اذان میں برکت اور فیض نہیں ہے کہ ہم الگ سے اذان دینے لگ جائیں؟ اذان دینا اس کا حل نہیں ہے، توبہ کرنا اس کا حل ہے۔ اذان تو ایک بندہ دے گا، باقی کون کرے گا؟ اب ایک گاؤں کے اندر، ایک محلے کے اندر 400 بندے رہتے ہیں، ایک نے اذان دے دی تو سارے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ توبہ کرو، معافی مانگو۔ سامعین اسی وقار صرف اذان دے لی، نماز کتنے لوگ ہم پڑھتے ہیں؟ غور کریں ذرا، کتنے گھروں میں روزانہ قرآن کھلتے ہیں؟ کتنے لوگ ہم آ کے مسجد میں یا اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ سکیاں اذاناں نال کم نے بڑھنا۔ جب تک میدان عمل میں اتریں گے نہیں، صرف اذان کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ توبہ کر لی جائے، نماز پڑھی جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، تو رب کریم ہمارے حال پہ رحم کرے گا۔ وہ تو بخشن ہار ہے، ہم اس کی رحمت سے دور ہیں۔ وہ بنی اسرائیل کے اندر آپ نے کئی مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، کسی نے 100 سال کہا، کسی نے 70 سال کہا، کہ وہ اللہ کریم کا گنہگار تھا۔ جناب موسیٰ قوم کو لے کے نماز پڑھنے میدان میں آ گئے کہ معافی مانگی جائے، رب سے توبہ کی جائے۔ تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کے اس مجمع میں ایک میرا گنہگار ہے، اسے نکال دو، پھر معافی ملے گی۔ تو سامعین ذی وقار منادی ہو گئی، اب ہر ایک دوسری جانب دیکھ رہا ہے، ہر ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سا رب کا گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ اپنے اعمال کا ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، بس گریبان میں منہ ڈالنے کی دیر ہوتی ہے۔ خدا را اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں، اپنے اعمال کی کتاب کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو پھر ہر ایک کو جب پتہ ہوتا ہے نا، تو اسے بھی پتہ تھا میں کتنا بڑا پاپی ہوں، تو اس نے پھر رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، میرے مالک آج رسوائیوں سے بچا لے، اے میرے مالک آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، آج اگر نکل گیا یہاں تو پورا علاقہ دیکھ لے گا، ہر بندہ مجھے لان تان کرے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو ہو جائے گی ہر طرف سے، تو پھر میں تو منہ نکالنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میرے مالک سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، جو کر لیا، جو گزر گیا سو ہو گیا، آئندہ کی زندگی تیرا تابعدار بن کے رہوں گا۔ اسی کشمکش میں کیا ہوا، آسمان پہ بادل منڈلائے اور رم جم برسنا، بارش شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے عرض کیا، مالک ابھی تو وہ تیرا گنہگار نکلا نہیں اور تیری رحمت برسنے لگ گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے، جو پہلے گنہگار تھا اب وہ نیکوکار ہو چکا ہے، پہلے جس کی نحوست کی وجہ سے رحمت رکی تھی، اب اس کی برکت سے رحمت برس رہی ہے۔ عرض کیا میرے مالک دکھا نہیں دیتا؟ فرمایا جب گنہگار تھا پردے ڈالے تھے، جب گنہگار تھا میرا مجرم تھا تو اسے میں نے ننگا نہیں کیا، اب تو وہ میرا تابع دار ہو چکا ہے، اب تو وہ مجھ سے صلح کر چکا ہے، اب میں کیسے پردے اٹھا دوں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس طرح کی معافی مانگ لی جائے تو اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت برسنے کو ترستی ہے اور اس کی رحمت برس جاتی ہے، لیکن ضرورت اس توبہ کی ہے، ایسی توبہ کر لی جائے، ایسی معافی مانگ لی جائے۔ مانگ لو معافی، اور جانوروں کے ساتھ ایسی زیادتی اور ظلم نہ کرو، وہ پہلے بیچارے بڑی اذیت میں مبتلا ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اس عورت نے بلی کو پکڑ کے باندھ لیا تھا، صرف باندھا تھا، مارا نہیں تھا، باندھ لیا اور اسے بھوک اور پیاس کی اذیت دی، اور اسی کرب میں وہ بلک بلک کے مر گئی، تو وہ عورت واصل جہنم ہوئی ہے۔ اس جاندار کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے
اور وہ بھی سنا ہے آپ نے وہ ناچنے والی جس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے جوتے میں پانی پلایا تھا، اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کے اس میں جو پانی آیا اسے جوتے میں نچوڑ کے کتے کو پلایا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی مخلوق پہ رحم کرنے کے صدقے اسے معاف فرما دیا۔ تو اس لیے جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، ان سے دعائیں لیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کریم کے حضور گڑ گڑائیں۔ سامعین ذی وقار، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف 4-6 بوڑھوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں بس جائیں مسجد اللہ اللہ کریں۔ ہر بندے کا حق ہے جو مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ تو کھاتے سے ہی باہر ہے نا، تو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے وہ توبہ کرے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آج گاڑیاں بھر بھر کے جانوروں کو ویرانوں میں پھینک رہے ہیں، ذرا ان جانداروں کی جگہ اپنے بچوں کو رکھ کے دیکھ لو، اگر یہ بیماری آپ کے بچوں کو لگ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ انہیں بھی ایسے ویرانے میں پھینک آؤ گے؟ ان کے لیے کوئی تگو دو نہیں کرو گے؟ احباب ذی وقار، جہاں خرابی ہے وہاں اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم جناب اپنا تن بدن بیچنے کو تیار ہو جائیں گے، ہم اپنا گھر دھر بیچ ڈالیں گے کہ ہمارے بچے کو شفا مل جائے۔ تو یہ جاندار یہ کس کے ذمہ کرم پر ہیں؟ بچہ اللہ جانے تم سے وفا کرے یا نہ کرے، جاندار ہر لحظہ ہر لمحہ وفا کر رہا ہے، تو اس کی وفاداریوں کا صلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اب برا وقت آیا تو اسے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں، معافی مانگیں۔ معزز سامعین، اس کا حل ایک ہی ہے، معافی مانگ لی جائے، اور صرف اذان دینے سے کام نہیں بنے گا، اذان دیں اور ساتھ میں نماز بھی پڑھیں، مسجد میں بھی آئیں، قرآن بھی پڑھیں، اور بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ادوار کے اندر جب کوئی مصیبت آتی تو مساجد کے اندر سپیکروں کے اندر قرآن پڑھے جاتے بآواز بلند، تو ممکن ہو سکے تو سورہ تغابن 28ویں پارے میں ہے، اسے مغرب کی نماز کے بعد سپیکر میں پڑھیں، جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی اللہ قرآن کے نور سے ان مرضوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، سارے مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھنا آتا ہی ہے، تو اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھیں۔ جن کے مال مویشی ہیں اس سورہ تغابن کو پڑھ کے صبح و شام ان کے اوپر دم کریں، پانی کے اوپر پھونک مار کے ان کے اوپر چھٹے ماریں، اللہ مہربانیاں فرمائے گا۔ اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ ہم رب کی رحمت سے جب دور ہو جاتے ہیں، اللہ کریم جل وعلا کی رحمت ہمیں بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے، مالک پھر یہ چھوٹے چھوٹے ٹریلر بھیجتا ہے، اب بھی وقت ہے انسان بن جاؤ، اب بھی ویلا میری بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ، میری رحمت اب بھی تمہیں آغوش رحمت میں لینے کے واسطے تیار ہے۔ لیکن ہم آتے نہیں، ہم ہر الٹا سیدھا کام کر جائیں گے، لیکن جو دین اسلام ہے کہہ رہا ہے، اللہ رسول کہہ رہے ہیں، وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو معزز سامعین، توبہ کر لی جائے، ساری بلاؤں کا یہ حل ہے۔ صدقہ دیں، صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، صدقہ دیں، اللہ مہربانیاں فرمائے گا۔ اپنی مال کا، اپنی جانوں کا صدقہ دیں۔ صدقہ دینے سے حضور جان عالم نے فرمایا مال کم نہیں ہوتا، برکت پڑتی ہے۔ مساجد میں پیسے دیں، جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ یہ صدقہ خیرات ان کے واسطے ہی ہے کہ ان کے احوال بہتر ہوں۔ کسی غریب کو دے کے کہیں ہمارے حق میں دعا کر کہ مالک مہربانیاں فرمائے۔ ہم نے کیا کبھی ایسے؟ نہیں کرتے، اسی وجہ سے تو پھر اس کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دین سے بے رغبتی اور بے حسی ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے بندگان خدا اللہ سے معافی مانگ لیں، وقت ہے اللہ سے توبہ کر لیں، تو اللہ کریم مہربانیاں فرمائے گا اور کرم نوازیاں ہوں گی جب ہم اسے معافی مانگیں گے، جب ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ وہ بخشنہار ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بس اس کی بارگاہ میں آنے میں ہمیں دیر لگتی ہے، اسے بخشنے میں دیر نہیں لگتی، ہمیں مانگنے میں دیر لگتی ہے، مالک کو عطا کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ کسی کا پابند اور محتاج نہیں ہے کہ پوچھ کے دے گا، بس ہم اس کی بارگاہ میں آ کر دیکھیں تو صحیح
بے شک ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، ہمارے منہ اس قابل نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں کہ اس کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں، لیکن یہ حضور کا صدقہ مالک ہم پہ کرم فرما رہا ہے، حضور کے صدقے ہم پہ مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ عذاب ہے، یہ عذاب نہیں، چھوٹا چھوٹا ٹریلر ہے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ وعدہ فرمایا ہوا حضور سے کہ جب تک آپ ان کے بیچ موجود ہیں میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اللہ ہم پہ عذاب نہیں نازل کرے گا حضور کا صدقہ، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دے رہا ہے کہ انسان بن جاؤ، بندے بن جاؤ، اب بھی ویلا میری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو۔ تو اس واسطے سامعین ذی وقار اللہ کے حضور معافی مانگیں، توبہ کریں اور اپنے برے کاموں سے رجوع کریں، تاکہ اللہ کریم جل وعلا ہم پہ راضی اور خوش ہو، ہم پہ اللہ کریم کی رحمت اور برکت ہو، اور یہ جو مصیبتیں، یہ جو آزمائشیں اور یہ جو بلائیں آئی ہوئی ہیں، اللہ کریم ان سے ہر مومن مسلمان کے جان مال کی خیر فرمائے۔ کچھ ساتھیوں کی چاہت ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھے جائیں، اگر آپ کی مرضی ہو تو رکیں، تو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں میں بھی پڑھے جائیں گے، تو جتنی اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی مانگ لی جائے، جتنے سر اس کی بارگاہ میں جھکا لیے جائیں، وہ تھوڑے ہیں، تو اس لیے ممکن ہے تو ضرور کوشش کریں، رکیں، انشاءاللہ ہم بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں، اور نماز جمعہ کے بعد یہ سنت اور نفل پڑھ کے تو پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے سلام پڑھیں گے، پھر دعا ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔